الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ میرے چینل کو برائے مہربانی کر کے سبسکرائبر کرو، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ میں اس چینل پہ ایک اچھی باتیں بتاتا ہوں جو آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ سلطان مراد ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ اقبال لکھتا ہے کہ سلطان مراد ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ ایک مسجد بنوائی جائے، تو اس نے ایک مستری کو بلوایا اور کہا کہ ایسی مسجد بناؤ جو مجھے پسند آ جائے۔ جب مستری نے وہ مسجد تیار ہو گئی تو بادشاہ کو پسند نہ آئی، تو بادشاہ نے، سلطان مراد نے جو ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس نے اس مستری کا ہاتھ بازو کاٹ دیا۔ جب پوچھنے والا تو کوئی نہ تھا نا، وہ تو ہندوستان کا بادشاہ تھا، اسے کون پوچھے کہ اس کا بازو کیوں کاٹا۔ اس غریب شخص مصری نے ایک قاضی کے پاس وہ اپنی جو داستان تھا لے کر گیا، اور قاضی کی دربار میں پہنچتے ہی اس نے قاضی سے پہلے یہ سوال کیا کہ آپ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں۔ تو وہ قاضی کہتا ہے، میں جس کرسی پہ بیٹھا تھا وہ کرسی کانپنے لگی، میں خود تو کانپنے لگا، مگر جس کرسی پہ میں بیٹھا تھا وہ کرسی کانپنے لگی، جس کمرے میں میں بیٹھا تھا وہ کمرہ سارا کانپنے لگا۔ اس قاضی نے کہا، میں کلمہ پڑھتا ہوں آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کہیں آپ اس بادشاہ کا کلمہ تو نہیں پڑھتے؟ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں تو مجھے انصاف دلائیے، اس بادشاہ نے میرا بازو کاٹوا دیا ہے، آپ مجھے انصاف دلائے۔ تو وہ قاضی جلال میں آ گیا اور کہنے لگا، بادشاہ کو بلاؤ۔ بادشاہ جب قاضی کے دربار میں آیا، گردن جھکا کر آیا، تو اس قاضی نے بادشاہ کو بولا، کیا تمہارا خون سرخ نہیں ہے؟ اس کا خون سرخ ہے، تمہارا خون سرخ نہیں ہے، اسے درد ہوتا ہے، تمہیں درد نہیں ہوتا؟ تو بادشاہ کا سر جو ہے نیچے شرم سے جھک گیا۔ تو قاضی نے حکم دیا کہ اسے باہر لے کر جاؤ اور اس کا بازو کاٹ دو، تاکہ دنیا والوں کو خبر پتہ چلے کہ محمد کے جو غلام ہیں وہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مسلمان ہونے سے پہلے کوئی کسی کا نہیں تھا، جب مسلمان انسان ہو جاتا ہے تو ساروں کے لیے انصاف قانون ایک ہو جاتا ہے۔ لے جاؤ اس بادشاہ کو اور اس کا ایک بازو کاٹ دو، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ انصاف ہوتا ہے، محمد کے غلاموں کے ساتھ انصاف ہوتا ہے۔ تو اس بادشاہ کو باہر لے کر گیا جب، تو اس محلے میں جہاں جتنے بھی لوگ کھڑے تھے وہ خوشی سے جھومنے لگے کہ بادشاہ کو سزا ہو رہی ہے، یہ آج ہم نے انصاف دیکھا ہے کہ بادشاہ کو سزا ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں، یہ ایک انصاف والوں کے لیے ایک اہم سبق ہے، جو بڑی بڑی کرسی پر بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں، ان کے لیے اہم سبق ہے کہ وہ کیسے محمد کے غلاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور کیسے انصاف دلایا جاتا ہے۔ بادشاہوں کو بھی سر جھکا کر چلنا پڑتا تھا۔ دعا کیجئے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔